قریبی ایک فیملی اپنی گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ عائشہ ہمت کر کے ان کے پاس گئی۔ بولو بیٹی، کوئی کام ہے؟ عائشہ کو کھڑا دیکھ کر ایک خاتون اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی وہ مجھ سے پتہ گم ہو گیا ہے میرے چچا کا، اور میرا فون بھی ڈیڈ ہو چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ عائشہ نے ہمت کر کے اپنا مسئلہ بتایا۔ اوہ تو بیٹی، کیا تمہیں علاقے کا نام بھی یاد نہیں، یا فون نمبر جس سے رابطہ ہو سکے؟ میرے فون سے کال کر لینا۔ خاتون نے اسے پریشان دیکھ کر حل پیش کیا۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نہیں، کچھ یاد نہیں۔ عبداللہ کو کاندھے پر لیے وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر سلا رہی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بیٹا، کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہونے والا ہے، تم اکیلی ہو، بہتر ہے جلدی کوئی حل ڈھونڈ لو۔ یہاں اسٹیشن سے قریب ہی بہت سے ہوٹل ہیں، تم ایک رات وہاں ٹھہر جاؤ، کل صبح اٹھ کر تلاش کر لینا، تمہارا فون بھی چارج ہو جائے گا۔ خاتون نے اسے آسان راستہ دکھایا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، عائشہ کے پاس یہی ایک واحد راستہ تھا۔ فون چارج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ فون میں صرف فضا آپا اور صابر بھائی کا نمبر تھا، جن سے وہ اب رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن دن کی روشنی میں وہ چچا کا گھر ڈھونڈنے کی کوشش آسانی سے کر سکتی تھی۔ عائشہ جلدی ہی ایک مناسب ہوٹل کے ریسیپشن پہ کھڑی تھی۔ اس نے شام تک کے لیے کمرہ بک کرا لیا تھا۔ کراچی کے مقابلے میں یہاں رات جلدی ڈھل جاتی تھی۔ کمرے کو لاک کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اس نے اندر سے کنڈیاں بھی چڑھا دی تھیں۔ یہ ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا۔ عائشہ کے پاس پیسے نہیں تھے زیادہ، وہ عامر سے لیے گئے پیسوں سے گزارا کر رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، خرچ کرنے پر آؤ تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ وہ بہت دیکھ کر پیسے خرچ کر رہی تھی۔ اسے عبداللہ کا علاج کروانا تھا، یہی اس کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ وہ رات بہت کٹھن تھی، بہت طویل۔ ذرا سی دیر میں اس کی نظر گھڑیوں کی سوئیوں پر جا پڑتی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وقت بہت مشکل سے کٹ رہا تھا، اور اگر اچھا ہو تو ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی، کبھی لگتا کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو کبھی لگتا کوئی دستک دے رہا ہے۔ عجیب وہم دل کو ستا رہے تھے۔ معز نے جو کیا وہ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ رات دھیرے اپنی رفتار سے دن کو چھونے کی خواہش لیے سرک رہی تھی۔ وہ بستر پر عبداللہ کو گود میں سلائے جلدی صبح ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جو خوف غالب آ جائے تو سب سے برا وہ رات کا اندھیرا معلوم ہوتا ہے۔ مشکل کوئی بھی ہو، رات کی تاریکی کسی بھیانک خواب کی مانند لگتی ہے۔ کب آنکھ کھلے اور خواب ختم ہو جائے، کب سورج نکلے اور چار سو روشنی پھیل جائے۔ اللہ کر کے قطرہ قطرہ رات بیتی تھی۔ سورج کی کرنوں نے عائشہ میں نئی جان پھونک دی تھی۔ وہ رات بھر جاگنے کے باوجود صبح ہوتے ہی ہوٹل سے نکل گئی۔ کچھ پتہ نہیں چلا وانیہ کہاں گئی ہے۔ پروا پولیس والوں نے رسمی سی کارروائی کی ہے۔ روز کئی بچے لاپتہ ہوتے ہیں، کس کو ڈھونڈیں، بس یہی کہہ کر جان چھڑا رہے ہیں۔ معز کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب لاپتہ؟ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اغوا ہوئی ہے۔ پروا کا رو کے برا حال ہو چکا تھا۔ دنیا والوں نے آ کر دنیا داری نبھانا شروع کر دی تھی۔ کوئی ہمدردی کر رہا تھا تو کوئی ترس کھا رہا تھا۔ کسی نے لفظوں کے نشتر چبوئے۔ نکلے ہی کیوں تھے اتنی رات میں؟ بچی کو اتنا بگاڑا کیوں کہ غصے میں دروازے سے ہی نکل گئی؟ چھوٹے کپڑے پہنائے ہوں گے۔ آج کل تو ماں باپ کو ہی عزت کا پاس نہیں، بچوں کو کیا کہیں۔ دنیا کی وہی باتیں، آس پاس کے لوگوں کی نظریں، رات سے صبح اور صبح سے شام۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، سو نہیں ان کے لیے بھی نہیں رکا۔ وانیہ کو اغوا ہوئے ایک دن بھی گزر گیا۔ کہاں ڈھونڈتے، کہاں کھوجتے، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی تعلقات۔ یہاں تو میڈیا بھی اسے ہی کوریج دیتا ہے جو ریٹنگ دلواتا ہے، ورنہ کتنے ہی بچوں کے ماں باپ صبر کا کلمہ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ معاذ کو رہ کر عائشہ کی التجا کرتی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی ہو سکتا ہے؟ کیا میری بیٹی میرے گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے؟ عائشہ کی سسکیاں شاید فرش سے عرش تک کا سفر جلد طے کر رہی تھیں۔ وہ مظلوم تھی، اور مظلوم کی تو آہ ہی کافی ہوتی ہے۔ نہ عائشہ پلٹی تھی، نہ پروا کو پتہ چلا تھا، نہ ہی فضا آپا نے کوئی سوال کھڑا کیا۔ لیکن رب نے دیکھا تھا۔ ہاں، کوئی نہیں تھا مگر رب، اللہ تھا۔ بس وہی تو جانتا ہے دلوں کے بھید، ابن آدم کی نیت، اندھیروں کے آثار، رات کے گناہ۔
اندھیری رات میں کالے پہاڑوں کے درمیان چلتی کالی چوٹی کی چال بس وہ جانتا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہی رتوں میں، نہ خانہ بندوش میں جگمگا رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وہ بچپن سے کسی رٹو طوطے کی طرح رٹتا لگاتا آ رہا تھا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آج وہ صدقہ دل سے ایمان لے آیا۔ ہم اپنے بچوں کو صرف رٹواتے ہی تو ہیں، یقین کرنا نہیں سکھاتے، اور جب یقین آتا ہے تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اسے بھی آج یقین آ گیا تھا۔ کہیں نہیں ملی میری بہن صابر، چلی گئی ہے۔ فضا اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی تھی۔ اچھا ہوا چلی گئی، ورنہ زندگی بھر اسے اور اس کے پیدا ہوئے نمونے کو بھگتنا پڑتا۔ صابر کے دل میں سینے کی جگہ پتھر نے لے لی تھی۔ خدا کا خوف کریں صابر، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ فضا صابر کے خیالات جان کر کانپ گئی۔ زیادہ مجھے خوف نہ دلاؤ، اگر اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی حماقت کر کے سکون مل گیا ہو تو ذرا گھر پر دھیان دو، میرے کپڑے استری نہیں ہوئے ہیں، تمہیں ذرا ہوش نہیں ہے۔ صابر نے اسے ہی باتوں میں سنا ڈالی۔ آنسوؤں کو حلق میں اتارتے ہی فضا نے گھر کے کام شروع کر دیے۔ وہ کہاں تک ڈھونڈتی، اور اگر عائشہ مل بھی جاتی تو صابر کو اس پر کبھی رحم نہ آتا، وہ کبھی عائشہ کو بے پناہ نہ دیتا۔ فضا کے پاس بھی صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ نائلہ میرا ناشتہ بنا دو، عامر شادی کے اگلے ہی دن نائلہ کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ عامر کیا ہو گیا ہے، کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے، نائلہ بیزاری سے بولی۔ نائلہ اماں کی طبیعت خراب ہے، پلیز اٹھ جاؤ نا۔ عامر نے پیار سے منانے کی کوشش کی۔ تو باہر سے کر لینا ناشتہ، اور سنو لائٹ بند کر کے جانا۔ نائلہ نے عامر کا تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لیا۔ عامر لائٹ بند کرتا کمرے سے نکل گیا۔ بیٹا کب سے انتظار میں ہوں، نائلہ کب ناشتہ بنائے گی؟ باہر آتے ہی اس کا سامنا اماں سے ہو گیا۔ اماں ابھی وہ سو رہی ہے، تم خود بنا لو ناشتہ اپنا، بیزاری سے کہتا وہ جا چکا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دنوں میں اب ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ نائلہ تھی، عائشہ نہیں۔ بیٹی کہاں جانا ہے؟ ایک ضعیف ٹیکسی ڈرائیور نے اسے روڈ پہ کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ عائشہ نے سر سے پاؤں تک انہیں دیکھا، سفید داڑھی، چہرے پر ملائمت، لہجے میں شفقت۔ عائشہ کو ان میں اپنے باپ کا عکس نظر آیا۔ مرد، وہ اس لفظ سے بھی خوف کھانے لگی، لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ کر اسے ذرا بھی خوف نہ آیا۔ جی مجھے جانا ہے، مگر پتہ گم ہو گیا ہے۔ بنا جھجکے اس نے اپنی پریشانی بتا دی۔ کوئی تو نشانی ہوگی بیٹی، بہت پہلے میں اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی جب لاہور ایسا نہیں تھا، یہاں تو سب بدل گیا ہے، اس لیے کیا نشانی بتاؤں، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ بیچارگی سے بولی۔ بیٹی میں 20 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہوں، تمہیں کوئی چھوٹی سی بھی چیز یاد ہے تو بتاؤ، کوئی جگہ جو اس کے آس پاس ہو، مشہور ہو، کوئی درگاہ، کوئی مسجد، کوئی پارک، کوئی ہوٹل۔ اللہ نے چاہا تو میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا۔ مجھے بس ایک ہی بات یاد آ رہی ہے، جب چچا کے گھر آئی تھی تو انہوں نے مجھے اپنے محلے کے مشہور خلیفہ کے نان کھلائے تھے، اس سے زیادہ کچھ یاد نہیں، بہت چھوٹی تھی جب۔ عائشہ نے اس سے زیادہ کچھ یاد نہیں آیا۔ ڈرائیور دھیرے سے مسکرایا تھا۔ بیٹی خلیفہ کے نان صرف تمہارے چچا کے علاقے میں ہی نہیں، پورے لاہور میں مشہور ہیں، بیٹھو میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ عائشہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر میں وہاں تک پہنچ گئی تو اس سے آگے انہیں ڈھونڈنا مشکل نہیں۔ وہ پرجوش ہو گئی۔ یہ اتنے دنوں میں پہلی بار تھی جس پر اس کا دل خوش ہوا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ منظر بدلنا شروع ہوئے تھے، تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی رک گئی تھی، اس کی منزل آ چکی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔